السلام علیکم، میں تمہاری افساد ہم خیال۔ آج ہم بات کریں گے جادو کے بارے میں۔ جادو اردو زبان کا بہت معروف لفظ ہے۔ عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہیں دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، فریفتہ کرنا، حقیقت سے پھرنا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، کسی چیز کو اس طرح پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران و ششدر رہ جائیں۔ اس میں مہارت و تجربہ لازمی شے ہے۔ در حقیقت یہ ایک باطل علم ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس کا سیکھنا اور سکھانا اور عمل کرنا کفر ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو جادو جانتے ہیں، لیکن جادو کا نام لے کر فراڈ کرنے والے اور ناواقف لوگوں کو دھوکہ دینے والے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ دنیا کے ہر ملک اور قوم میں پائے جاتے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ ابلیس کے نائب اور چیلے ہوتے ہیں اور انتہائی شاطر، مفاد پرست اور مکار ہوتے ہیں۔ وہ جنات اور شیاطین کی تسخیر کرتے ہیں، گندگی اور غلاظت کھاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں انسانیت کی رمق بالکل بھی باقی نہیں رہتی، اس لیے ان کا حشر بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ یہ لوگ اکثر و بیشتر علاقوں میں موجود ہوتے ہیں۔ جاہل مرد اور عورتیں جن کا دین سے ذرا بھی تعلق نہیں ہوتا، ان شیاطین کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کا سرمایہ جو بڑی محنت اور تگ و دو کے بعد کمایا ہوتا ہے ان کی نظر کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات اپنی عزت اور جان عزیز بھی نثار کر دیتے ہیں۔ جادو کی 8 اقسام ہیں۔ جادو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو گولی مار دی جائے تو وہ اسی وقت مر جاتا ہے، لیکن اگر کسی پر جادو کر دیا جائے تو وہ بلک بلک کر سسک سسک کر مرتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے مذہب میں جادو کرنا اور کروانا دونوں حرام ہیں۔ یہودیوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ سورہ فلق اور سورہ الناس کے نزول کی یہی وجہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دینی علم اتنا ضرور حاصل کریں کہ جو ہمیں بنیادی باتوں سے آگاہ کر سکے۔ عقائد ہوں یا معاملات عبادت ہوں یا اخلاق یا معاشرت، ہم کو ہر بات کا بنیادی علم حاصل کرنا ضروری ہے اور فرض ہے، تاکہ ہم اسلامی معاشرے کے اچھے فرد کی حیثیت سے اپنے فرائض کی ادائیگی پوری طرح کر سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت ظاہری اور باطنی طور پر پاک صاف رہیں۔ صبح شام وہ دعائیں پڑھیں جن کی تاکید احادیث میں آئی ہے، جن کے پڑھنے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تھوڑی سی فکر و توجہ سے ہمارا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جائے گا۔ بس تھوڑی سی توجہ اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ پر جادو ہے یا نہیں، اس کا ٹیسٹ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اس کا ٹیسٹ کرنے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ نے کوئی بھی ایسے کپڑے لے لیں جو آپ کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں۔ مثال کے طور پر بنیان یا قمیض لے لیں، اس کو انچز ٹیپ یا فیتے سے ناپ لیں۔ اس کے بعد اس پر سورہ فلق، سورہ الناس، سورہ اخلاص، سورہ کافرون اور آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ کر دم کروائیں۔ خود دم کر دیں۔ آپ قمیض یا بنیان کو پھر ناپیں۔ اگر قمیض یا بنیان کی لمبائی بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر، یعنی جس نے یہ قمیض یا بنیان ہے، اس پر جنات یا عصیب کا اثر ہے۔ اگر گھٹ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر جادو ہوا ہے، اور اگر قمیض یا بنیان برابر ہی رہے تو پھر کوئی جسمانی بیماری ہے جس کا علاج آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ جادو کا حتمی توڑ سورہ فلق اور سورہ الناس میں ہی موجود ہے۔ آپ نماز کی پابندی باقاعدگی سے کریں، صبح شام خاص طور پہ 100 دفعہ سورہ فلق اور 100 دفعہ سورہ الناس کی تلاوت کریں۔ صبح کریں، شام کو کریں، مسلسل کرتے رہیں، وہی دم کریں، خود پر بھی کریں، پانی پر کریں، اپنی فیملی کو پلائیں، ارد گرد کے والوں کو پلائیں۔ گھر کے کونوں میں جگہ جگہ فرش پہ، دیواروں پہ اس کے چھینٹے ماریں، اسی پانی پر دم کر کے نہائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صحت مل جائے گی۔ یاد رکھیے کہ جادو ایک بیماری ہے، اور جس طرح کینسر یا دوسری لاعلاج امراض ہیں، اسی طرح آپ کا دشمن یا آپ کا مخالف یا آپ سے حسد کرنے والا آپ کو اس جادو کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، جس سے آپ کی آہستہ آہستہ سسک کر آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔